لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد المرسلين، إمام المتقين، رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، النبي المهذب، نور في الهرمين، شمس بين القمرين، شفيع في الدارين، صاحب الفضل والعطاء والنور والضياء والتذكرة والبكاء، إمام الأتقياء، خاتم الأنبياء، محمد المصطفى. المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي، مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المكرمين، لا سيما بهجة قلب الرسول الزهراء البتول، السيدة الجليلة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة، في المدة القليلة، وعلى بعلها السيد المطهر والشجاع الغضنفر، أبي شبير وشبر، قاسم طوبى والسقر، الأشرف المكين، العالم المبين، ليس بني غالب، مظهر العجائب، مظهر الغرائب، غالب كل غالب، الذي يكمل الله الدين بولايته يوم غدير، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين عليه السلام: يا عمتي اسكتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. صلى الله عليه محمد. عظمت اہل بیت اطہار پر اس سے بلندتر صلوات ارشاد محمد وآل محمد. اگر تھوڑا سا طبیعت اور گرانا گزرے تو جو پیچھے حضرات تشریف فرما سے گزارش کروں گا کہ تشریف نہیں آئے اور صلاح افزائی ہوگا. ایک صلوات پڑھنا عظمت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنا عظمت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، شریکان مجالس قاسم حسینی اور موالیان حیدری کرام،
عنوان گفتگو عظمت عقیلہ بنی ہاشم، کہ جن کے بارے میں مجھ جیسا ایک قاصر انسان، ایک ناقص طالب علم کیا آغاز کر سکتا ہے اور کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے اپنے فرامین چھوڑے ہیں، انہیں کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ بڑے لکھے افراد موجود ہیں اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ سب کو بھی جانتے ہیں، اور میری حیثیت بھی نہیں کہ میں ان سب شخصیتوں کا نام لے سکوں یا بیان کر سکوں، صرف اس علمی سلسلے کو سلسلۃ الذہب کا عنوان دے کر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی شخصیت کو اور کسی ذات کو پہچاننے کے لیے جب ہم کسی ذات کو پہچاننا چاہیں تو ہمارے پاس دو معرفت اور دو پہچان سامنے آتی ہیں، دو شناخت۔ ایک شناخت ہوتی ہے شخصیت شناسی اور ایک شناخت ہوتی ہے شخص شناسی۔ شخص شناسی یعنی وہی سب جو پاسپورٹ، آدھار کارڈ، آپ کے ڈاکومنٹ سے بنا ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوئے، ایڈریس کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، یہ ہوتی ہے شخص شناسی۔ لیکن شخص شناسی میں جب ہم کسی کی پہچان کرتے ہیں تو اس میں جو انسان کے ذاتی کمالات ہیں، جو انسان کے اپنے فضائل ہیں، ذاتی فضائل ہیں، وہ سامنے ابھر کے نہیں آ پاتے۔ نہیں تو پہچان کا ایک بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، مثلا جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے اگر اس اعتبار سے پہچان کی جائیں تو بابا کون؟ علی مرتضیٰ، ماں کون؟ سیدہ نساء عالمین، نانا کون؟ نانی کون؟ بھائی کون؟ یہ ساری باتیں نکل کر آتی ہیں۔ تو یہ بھی پہلے زخار ہے کہ جس میں غرق ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس شناخت میں، اس پہچان میں انسان کے جو ذاتی کمالات ہوتے ہیں وہ ابھر کے سامنے نہیں آتے۔ اگر ہم کو ذاتی کمالات کو پہچاننا ہے، اگر ذاتی اس کے جو فضائل ہیں ان کو پہچاننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شخصیت شناسی کریں کہ شخصیت کے کیا فضائل ہیں۔ شخصیت شناسی یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس انسان کے اپنے کمالات کیا ہیں، اس انسان کے ذاتی فضائل کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ اگر دنیا سے گیا ہے تو کیا چیز چھوڑ کر گیا ہے، اس شخصیت کے بارے میں علماء، مفکرین حضرات کیا کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی عالم دین اگر دنیا سے گزر جائے، اب اگر اس کی معرفت کسی کو کرنا ہو کہ مرحوم کی معرفت ہمیں کرنا ہے تو تھوڑا سا توجہ فرمائیے کہ 5-7 منٹ کی تمہیدی گفتگو ہے، مجھے اپنی موضوع کی طرف آنا ہے۔ تو اگر اس عالم دین کے بارے میں ہمیں پہچان کرنی ہے، اس کے کمالات کو پہچاننا ہے، تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ مثلا اس عالم دین کے بارے میں ایک دوسرا عالم دین کیا کہتا ہے، اس عالم دین نے کیا فرمایا، تو ایک یہ بہت اچھی مدد مل جائے گی کہ ہم پہچانیں اس عالم دین کے بارے میں کہ جو مرحوم ہوا ہے، جو دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو ایک یہ راستہ، ایک مرتبہ اس عالم دین کے بارے میں کوئی مرجع تقلید آ کر کچھ کہے کہ بھئی یہ جو عالم دین تھے کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے یہاں جو فلاں 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 صفات پائی جاتی تھی، انہوں نے اتنی کتابیں تعلیف فرمائی، ایسی خدمات انجام دی، تو یہ اور ذرا دائرہ کم ہوا تو اور اچھا مدد مل گئی ان کو پہچاننے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں جس شخصیت کو پہچاننا ہے، جس شخصیت کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے، اس شخصیت کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
کہ علماء کے علاوہ ائمہ معصومین نے کیا فرمایا. تو دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اگر ہم کو کسی معصوم کی شخصیت کو کسی روایت کسی حدیث سے پہچاننا ہو، اس کا اندازہ کسی روایت سے لگانا ہو، تو مکمل طریقے سے روایت میں وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ ائمہ معصومین جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں کرتے، وہ سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. غور فرمائیے گا، ائمہ معصومین جب کلام کرتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو جو کلام کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں، سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. یعنی سامنے والا کتنا سمجھ سکتا ہے اس حساب سے کلام کریں. لہٰذا جو روایات اصحاب سے نقل ہوئی ہے، جو روایات شاگردان امام سے نقل ہوئی ہے، جو روایات دوسرے افراد نے معصومین کے علاوہ ان سے نقل ہوئی ہے کہ ائمہ معصومین نے اپنے اصحاب سے کچھ فرمایا، تو ان روایات سے مکمل طریقے سے امام اور ائمہ معصومین اور بزرگ شخصیتوں کی شخصیت سمجھ میں مکمل طریقے سے آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ وہ فضائل، وہ کمالات کے جو ائمہ معصومین نے اپنے ذہن میں رکھے ہیں وہ تو ابھی تک پہنچائے ہی نہیں. یہ تو جو کچھ بھی پہنچایا ہے یہ راوی اور سننے والے کی عقل کے اعتبار سے پہنچایا ہے. غور کیجیے گا میری بات. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، خدا اس کو پوری کر دیجیے. تو یہ جو سب باتیں پہنچائی راوی کے ذریعے سے پہنچی ہے، جو پہنچایا ہے وہ سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے. ائمہ معصومین کا دستور یہ رہا کہ وہ جب بھی کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو وہ سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے کلام کرتے تھے، اپنے اعتبار سے نہیں، اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں. اور روایت میں بھی آئی ہے، روایت میں آیا ہے کہ انسان کو ضروری نہیں ہے، دیکھیے جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ نہ جانتا ہو. غور کیجیے گا جملے پر، جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ نہ جانتا ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے وہ سب کچھ بیان کر دے. جتنا جانتا ہے وہ سب کا سب اڑے، وہ سب کا سب بیان کر دے. کفا کا جہلا ان تقولا ما تعلمون، تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جتنا جانتے ہو سب بیان کر دو. جہالت کے لیے یہی کافی ہے. تو جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جو جانتا ہے وہ بیان کرے، جو نہیں جانتا نہیں. جاہل وہ ہوتا ہے کہ جتنا جانتا ہے سب کچھ بیان کر دے، سب کچھ بیان کر دے. اس لیے کہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں، وہ جتنا رٹ کے آیا ہے، جتنا یاد کر کے آیا ہے اتنا بیان کر دے گا. بات ختم، یہ بات ختم. تو ائمہ معصومین جب بھی کلام کرتے ہیں وہ سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا روایات میں، واقعات میں ہے کہ ایک شخص ائمہ معصومین کی خدمت میں امام کے پاس آیا. اس نے آنے کے بعد سوال کیا کہ امام یہ بتائیے کہ سجدے میں ذکر جو کرنا ہے وہ 1 مرتبہ کرنا ہے یا 3 مرتبہ؟ تو امام نے کہا کہ 1 مرتبہ کر لو، کافی واجب ادا ہو گیا. اب وہ راوی چلا گیا، وہ شخص چلا گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے بھی آنے کے بعد یہی سوال کر دیا، مولا یہ بتائیے کہ سجدے میں ذکر کرنا ہے 1 مرتبہ کرنا ہے یا 3 مرتبہ؟ تو مولا نے کہا کہ 3 مرتبہ. برابر میں راوی بیٹھا ہوا تھا، پریشان ہو گئے. سوال 1 جواب 2. غور کر رہے ہیں آپ؟ سوال 1 جواب 2. اب جب پریشان ہوا تو اس نے پوچھ لیا امام یہ بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوال تو ایک ہی تھا، آپ نے جواب کیوں دیے؟ کہ دیکھو ہم اپنی عقل کے اعتبار سے جواب نہیں دیتے، ہم سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے جواب دیتے ہیں. وہ جو پہلے آیا تھا وہ بڑے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہے. لہذا اگر وہ سجدے میں جائے گا اطمینان سے تو 1 مرتبہ سجدے کا ذکر کہے گا، واجب ادا ہو جائے گا. لیکن یہ جو دوسری مرتبہ آیا تھا یہ بڑی ہبڑ دبڑ میں نماز پڑھتا ہے. بھائی غور فرمائیے، یہ بڑی ہبڑ دبڑ میں نماز پڑھتا ہے. 1 مرتبہ جاتے جاتے کہے گا، 1 مرتبہ اٹھتے اٹھتے کہے گا، تو کم سے کم 1 مرتبہ تو سجدے میں کہے گا تو واجب ادا ہی ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد پر. تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے تاکہ بات آپ تک پہنچائی جائے. میں ایک منزل تک آنا چاہ رہا ہوں. تو ائمہ معصومین جب بھی کلام کرتے ہیں وہ سامنے والے کی عقل کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. ائمہ معصومین کا دستور یہ رہا. لہذا اگر ہم کو پہچاننا ہے کسی معصوم کی شخصیت کو تو روایات سے مکمل طریقے سے اس طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ہم کو پہچاننا ہے تو زیارات سے پہچاننا ہوگا. اس لیے کہ ایک معصوم جب دوسرے معصوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس سامنے والے معصوم
کے فضائل اور کمالات کے بارے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ الفاظ کے قالب میں ڈھال کر بیان کر دیتا ہے. تو اگر پہچاننا ہوگا تو تب پہچانا جائے گا کہ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے مخاطب ہو, ایک معصوم دوسرے معصوم سے مخاطب ہو, جب وہ اس سے کلام کرے. لہذا اب یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے, ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوفہ میں شہزادی خطبہ دے رہی تھی تو امام نے کیا کہا, یا عمتی, اے پھوپھی اماں, اسکتی, آپ خاموش ہو جائیے. انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. بہرحال ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے بینر پہ ترجمہ لگا ہوا ہے, آپ سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن حصول سعادت کے لیے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا امام نے؟ کہا پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے. اور دیکھیے گفتگو کرنے کا انداز دیکھیے, امام سید سجاد نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ آپ ایسی پڑھی لکھی ہیں, آپ ایسی عالمہ ہیں, بلکہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, تاکہ یہ بتا سکے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے, اگر ہمارے پاس اخلاق ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے, اگر کردار ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. تو لہذا امام نے کیا کہا, یا امتی انت بحمد اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے حمد سے آپ کے پاس آپ کیا ہیں, عالمۃ غیر معلمہ, آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا, جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا. تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اگر شخصیت کو پہچاننا, جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو یہ اخبار جو امام نے کہا ہے, جو ائمہ معصومین نے کہا ہے, یہاں سے پہچانے جناب زینب کبریٰ. اور دیکھیے جناب کتنی عظیم شخصیت ہے جناب زینب کبریٰ کی, کون اندازہ لگا سکتا ہے, کون پہچان سکتا ہے؟ بحر زخار ہے کہ جس میں غوطہ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, ابھی تو دنیا جناب زینب کبریٰ کے نام تک نہ پہنچ سکی. ابھی تو جناب زینب کبریٰ کی, جناب زینب کبریٰ کے نام کا فضائل اور نام کا جو اندازہ ہے, جو اس میں بحر زخار ہے, جو اس میں فضائل ہے, جو کرامات چھپے ہوئے ہیں, ابھی تو اس تک ہی نہیں پہنچا گیا. تو ذات تک پہنچنا کتنا محال ہوگا, ذات تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جناب زینب کبریٰ کا نام کیا ہوا, واقعہ آپ سب سنتے رہتے ہیں, مجھے تو ایک منزل تک آنا ہے اس لیے جلدی جلدی باتیں کہہ رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ کا نام کیا رکھا گیا؟ جب بچے کی ولادت ہوئی تو شہزادی اور مولا کائنات کے درمیان میں گفتگو ہوئی کہ اس کا نام رکھی. مولا نے کہا کہ میں اس بچی کا نام رکھنے پہ رسول پر سبقت نہیں کر سکتا. رسول آئے, آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس بچی کا نام, کہ میں اس بچی کا نام رکھنے میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. یہ گفتگو ہو رہی تھی, جبرائیل آنے کے بعد کہا کہ اس بچی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے. یعنی زینب, آپ غور فرما رہے ہیں, زینب کا نام بھی الہی نام ہے. تو لہٰذا جناب زینب کبریٰ کا نام زینب رکھا گیا. زینب یہ جو لفظ ہے زینب, اب اس لفظ کے بارے میں عربی گرامر کی معتبر ترین لغت قاموس المحیط فیروز آبادی کی, اور اس کی جو شرح ہوئی ہے 20 جلدوں میں اس کی شرح ہوئی ہے. ایک جلدی ہے فیروز, یہ قاموس المحیط, لیکن اس کی جو شرح ہوئی ہے وہ 20 جلدوں میں اس کی شرح ہوئی ہے. تو اس میں زینب کے بارے میں جو بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر زینب یہ لفظ مرکب ہے, یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, زین اب یعنی زین و ابی مضاف مضاف ہے, تو اس کے معنی وہی ہے کہ جو آپ سب سنتے رہتے ہیں, یعنی اپنے بابا کی زینت, یعنی زینب کبریٰ مولا کائنات کی زینت ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے. اب اگر آپ اس معنی کی طرف جو گفتگو نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ یہ بھی ایک بحر زخار, اس میں بھی بہت اثر ہوتے چلے جائیے, آپ غرق ہوتے چلے جائیے. اس لیے کہ جب آپ گفتگو کرنا چاہیں گے اس نام پر کہ اپنے بابا کی زینت, تو پہلے تو آپ کو زینت کو سمجھنا پڑے گا کہ زینت کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا, اس کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا. پھر آپ اس نسبت کو سمجھیے, باپ کیا ہے, بیٹی کیا ہے, بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے. پھر یہ جو باپ ہے مولا کائنات, ان کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس کس چیز کی زینت ہے, یہ کائے کی زینت ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اس نسبت کو بیان کرنا پڑے گا کہ اگر علی اس چیز کی زینت ہے تو علی کی زینت کا نام زینب. تو یہ ساری گفتگو آپ ماشاءاللہ سے خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں. لیکن اب فیروز آبادی نے یہاں پر دوسرے معنی جو کہا کہ اگر یہ لفظ بسیط ہے, مرکب نہیں, اور یہ آیا ہے مادہ
سے، علماء تشریف فرمائیں اس لیے عربی گرامر کا سہارا لے رہا ہوں، زین نون اور بے سے، تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی 3 معنی انہوں نے بیان کیے. ایک معنی جو وہ بیان کرتے ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زینب کہتے ہیں خوشبودار درخت کو. بھائی توجہ فرمائیے، زینب کہتے ہیں خوشبودار درخت کو کہ جو سارے عالم میں خوشبو پھیلائے، جو ساری کائنات میں خوشبو پھیلائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نے مؤلف نے پہلے کردار زینبی کو پڑھا ہے پھر اس معنی کو رقم کیا ہے. پہلے کردار زینبی کو پڑھا ہے پھر اس معنی کو رقم کیا ہے. زینب کے معنی ہے خوشبودار درخت کے کہ جو سارے زمانے میں سارے عالم میں ساری کائنات میں خوشبو پھیلائے. زینب کبریٰ کا کردار تو دیکھیے، زینب کبریٰ کا کردار تو یہی ہے کہ جس نے زینب اس طرف کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حسینیت کی خوشبو کو ساری کائنات میں پھیلا دیا. بھائی غور فرمائیے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے، میرا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تھوڑا سا خلا ہے، اس کو ذرا سا پر کر دیجیے اگر زحمت نہ ہو تو. بزرگان تشریف میں آگے کی طرف اگر تشریف لے آئے آپ حضرات بڑی زحمت ہوگی. ایک صلوات پڑھنا ہے عظمت محمد و آل محمد. تو زینب خوشبودار درخت کو کہا جاتا ہے. اور دیکھیے خوشبو کا کام، آپ جائیے جن ممالک میں عطر بنتے ہیں، پرفیومز بنتے ہیں، تو نہ جانے کتنے دنوں تک اور مہینوں تک وہاں کے لوگ نہاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ خوشبو لگاتے ہیں، وہاں کی فضا میں خوشبو ایسی ہوتی ہے. تو خوشبو کا کام فقط بدبو چھپانا نہیں ہے، اصلی خوشبو وہی ہے کہ جو بدبو کو آشکار کر کے خوشبو کو پھیلائے. یعنی بدبو اور خوشبو کے درمیان میں حد فاصل قائم کرے. اصلی خوشبو وہی ہوتی ہے کہ جو بدبو اور خوشبو کے درمیان میں ایک حد فاصل قائم کر کے یہ بتائے کہ خوشبو کیا ہے اور بدبو کیا ہے. یعنی خوشبو والے کو خوشبو میں رکھے، بدبو والے کو بدبو میں رکھے. زینب نام ہے خوشبودار درخت کا. جناب زینب کبریٰ نے حسینیت کی صرف اور صرف خوشبو کو نہیں پھیلایا، کائنات میں صرف حسینیت کی خوشبو کو نہیں پھیلایا، بلکہ یزید کی بدبو سے بھی آشکار کیا. یزیدیت کی بدبو بھی کائنات تک پہنچائے، اور صرف بدبو کائنات تک نہیں پہنچائی بلکہ حسینیت کی خوشبو اور یزیدیت کی بدبو کے درمیان میں ایک حد فاصل قائم کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو بدبو والا ہے وہ خوشبو میں نہیں جائے گا، جو خوشبو والا ہے وہ بدبو میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ زندہ مردہ مردہ. صرف اور صرف حسینیت کی خوشبو کو نہیں پہچانوایا بلکہ یزیدیت کی بدبو کو بھی آشکار کر کے ایک حد فاصل حسینیت کی خوشبو اور یزیدیت کی بدبو کے درمیان میں قائم کر کے یہ بتا دیا کہ جو حسینیت کی خوشبو والا ہے وہ یزیدیت کی بدبو میں نہیں جائے گا، جو یزیدیت کی بدبو والا ہے وہ حسینیت کی خوشبو میں نہیں ہے. جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کا نام ہے، ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے باپ کے کردار کو نبھایا. آپ دیکھیے کہ جب آیت اللہ سید نور الدین جزائری سے کسی نے کہا جناب آپ جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کے بارے میں کچھ لکھیے، آپ جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو سید نے جواب دیا کہ میں اس شخصیت کے بارے میں کیا لکھوں، اس کے فضائل میں کیا رقم کروں کہ جس کو عقل حیران ہو جائے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ آنے لگے، قلم اپنی سیاہی چھوڑ دے. میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہوں؟ لیکن اگر بس سمجھنا ہے تو بس اس طرح سمجھ لو، جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو بس اس طرح سے سمجھ لو کہ انہا ناب علی. کہا زینب کبریٰ ناب علی ہے. جناب
خیبر میں مولا کے لیے کہا تھا ناد علی؟ رسول نے جب 39 دن ہو گئے تو کیا کہا ناد علی مظہر العجائب، مولا کے لیے کہا تھا ناد علی، اور یہاں پر سید نے کہا، آیت اللہ نے کہا کہ زینب کبریٰ ناد علی ہے، تو اس کا مطلب میرا عزیزوں یہ ہوا کہ ناد علی کے دو وجود ہوئے، ایک وجود کا نام ہے علی، ایک وجود کا نام ہے زینب۔ غور فرمائیے، جملے کی قدر کیجئے گا، کیا ہوا کہ ناد علی کے دو وجود ہیں، ایک وجود کا نام ہے علی، ایک وجود کا نام ہے زینب۔ کبھی فرق کیا ہے؟ کبھی فرق اتنا ہے کہ جب ناد علی رسول کی زبان پر آئے تو وجود علی بنتا ہے، جب حسین کی زبان پر آئے تو وجود زینب بنتی ہے۔ مل گیا زینب کبریٰ کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے زینب کبریٰ کی شخصیت کا؟ کہ بس اتنا سمجھ لو انہا ناد علی، زینب کبریٰ ناد علی ہیں۔ ناد علی کے دو وجود ہو گئے، اس لیے کہ جب رسول کی زبان پر آئے تو وجود علی بنتا ہے، اور جب حسین کی زبان پر آئے تو وجود زینب بنتی ہے۔ اب آگے وہ فرماتے ہیں، کہا مقامها کسورۃ الجہد والاخلاص، کہ اس بیوی کا مقام وہی مقام ہے کہ جو قرآن میں سورہ کافرون اور سورہ توحید کا ہے، کہ اس بیوی کا مقام وہی مقام ہے کہ جو قرآن میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کا ہے۔ سورہ کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، آپ سب جانتے ہیں۔ سورہ اخلاص، سورہ توحید قل هو اللہ احد، ان کا مقام کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَمَقَامُهَا كَسُورَةِ الْجَهْدِ وَالْإِخْلَاصِ، اس بیوی کا مقام وہی مقام ہے جو قرآن میں سورہ کافرون اور سورہ توحید کا ہے۔ بھائی سورہ کافرون اور سورہ توحید کا کیا مقام ہے؟ توجہ، سورہ کافرون اور سورہ توحید کا کیا مقام ہے؟ کہ دیکھو قرآن میں جو سورہ کافرون ہے، غور فرمائیے گا جملے پر، قرآن میں جو سورہ کافرون ہے وہ اللہ کے دشمنوں پر تبرہ ہے۔ کہا سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پر تبرہ ہے، اور سورہ توحید اللہ کے بندوں کے لیے تولا ہے۔ کیا کہا؟ کہا وَمَقَامُهَا كَسُورَةِ الْجَهْدِ وَالْإِخْلَاصِ، اس بیوی کا مقام وہی مقام ہے کہ جو قرآن میں سورہ کافرون اور سورہ توحید کا ہے۔ بس سورہ کافرون کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے تولا، سورہ توحید اللہ کے بندوں کے لیے تولا۔ بھئی یہی مقام زینب کا بھی ہے۔ زینب کا مقام یہ ہے کہ جو حسینیت کے لیے تولا ہے، یزیدیت پر تبرہ۔ مل گیا؟ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ تو مقام ہوا کسورۃ الجہد والاخلاص، اس بیوی کا مقام وہی مقام ہے کہ جو قرآن میں سورہ کافرون اور سورہ توحید کا ہے۔ اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ حسینیت کے لیے تولا ہے، یزیدیت پر تبرہ، یزیدیت پر تبرہ۔ اور کس طریقے سے ہے؟ آئیے ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب شام سے رہائی ملی تو جناب زینب کبریٰ جب رہا ہوئی کیا کہا؟ بھتیجے سید سجاد سے امام سے کیا کہا؟ کہ یزید سے کہہ کر ایک مکان خالی کراؤ، ہمیں فرش عذاب بچھانا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو مجلس کرنی ہے، آپ کو ماتم کرنا ہے، آپ کو نوحہ پڑھنا ہے، آپ کو گریہ کرنا ہے، آپ کربلا
رہی ہے وہاں جا کر گریہ کیجئے، وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ کہا کہ مولوی نادان رہبر اپنی عقل کے اعتبار سے مت سوچو، تم ہو کہ جو ثواب کو دیکھ رہے ہو، ہم ثواب کو نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کہا شہزادی پھر کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ یزید کے دربار میں فرش عزا بچھاؤں، اپنے بھائی کا تذکرہ کروں، اپنے نانا کا تذکرہ کروں، اپنے بابا کا تذکرہ کروں۔ وہ شہزادی نے کیا، فرش عزا بچھایا، بابا کا تذکرہ کیا، نانا کا تذکرہ کیا، اپنے بھائی حسین کا تذکرہ کیا۔ عجب نہیں، جناب زینب کبریٰ جب نانا کا تذکرہ کر رہی ہوگی تو مدینے کا رخ کر کے کہتی ہوگی، نانا آؤ اپنی نواسی کو کیا داد شجاعت نہ دو گے، کیا داد شجاعت نہ دو گے۔ جب بابا کا تذکرہ کرتی ہوگی تو نجف کا رخ کر کے کہتی ہوگی، بابا علی کیا اپنی نواسی کو دادا کیا اپنی بیٹی کو کیا اپنی لخت جگر کو داد شجاعت نہ دو گے۔ جب بھائی کا تذکرہ کرتی ہوگی تو کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہوگی، اے بھیا حسین آؤ اپنی بہن کو داد شجاعت دو، اس لیے کہ جس دربار سے تمہارے مقصد کو مٹانے کے منصوبے بنے تھے، میں نے اسی دربار میں فرش عزا بچھا کر تمہارا بھی تذکرہ کیا، بابا کا بھی کیا، نانا کا بھی تذکرہ۔ کیا کہنا؟ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے زندہ مردہ نانا اپنی نواسی کو داد شجاعت نہ دو گے، بابا اپنی بیٹی کو اپنی لخت جگر کو داد شجاعت نہ دو گے۔ اے بھیا حسین، جس دربار سے آپ کے مقصد کو مٹانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، زینب کبریٰ نے اسی دربار میں آپ کا فرش عزا بچھا کر آپ کے بھی مقصد کو قائم کیا، بابا کے مقصد کو بھی قائم کیا، نانا کی نبوت کا بھی اعلان کیا۔ یہ جناب زینب کبریٰ کی، اور عجب نہیں، جناب زینب کبریٰ نے دیکھیں، جناب زینب کبریٰ نے فرش عزا شام میں جو خطبے دیے ہیں، امام سید سجاد کا خطبہ ہو یا جناب زینب کبریٰ کا خطبہ ہو، پوری تاریخ اسلام کو ان خطبوں میں بیان کیا ہے، پوری تاریخ اسلام کو۔ آپ پڑھیے امام سید سجاد کا خطبہ، نبی کی معراج، نبی کی ہجرت، سب کچھ تذکرہ کیا، مولا کے فضائل پڑھے، سب کچھ، پوری تاریخ اسلام کو سمیٹ کر مولا امام سید سجاد نے بیان کیا۔ جناب زینب کبریٰ دربار میں یزید کے فرش عزا بچھا رہی ہے، اپنے نانا کے مقصد کو قائم کر رہی ہے۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ نہ کوئی وحی آیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی نبی آیا، یہ تو سب بنی ہاشم کا ایک کھیل ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی معصوم آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی آیت آئی، نہ کوئی قرآن آیا۔ جناب زینب کبریٰ نے اسی کے دربار میں نبوت کا بھی ذکر کیا، امامت کا بھی ذکر کیا، وحی کا بھی ذکر کیا، قرآن کا بھی ذکر کیا۔ اور دیکھیے آج جو یہ شام میں آپ بی بی کا روزہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ زینب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آئے ہائے، ارے جملہ پہنچ جائے تو سنبھالیے گا، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ بی بی کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ روزہ یہ بتا رہا ہے کہ یزید دیکھ، جس شام میں تیری حکومت تھی، تیرے سپاہی تھے، تیرے درباری تھے، تیرا اقتدار تھا، تیری حکومت تھی، اس دربار میں، اس شام میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اسی شام میں آج زینب کا روزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ زینب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ بی بی کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یزید
شام میں تو تیری حکومت تھی، تیرا اقتدار تھا، تیرے سپاہی تھے، تیرے درباری تھے، سب کچھ تو تیرا تھا، لیکن آج اس شام میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج بیوی کا روزہ وہاں پر قائم ہے، یہ بتا رہا ہے یزید کو کہ یزید دیکھ تو ہار گیا، مقصد زینب جیت گیا ہے، مقصد زینب بچ گیا ہے، مقصد زینب جیت گیا ہے، یہ بتا رہا ہے جناب زینب کبریٰ۔ دیکھیے عجیب خطبے دیے ہیں جناب زینب کبریٰ نے ایک منصوبے کے تحت پورا، مجھے اس چیز تو آپ کی خدمت میں نہیں کرنی، بہت وقت چلا جائے گا۔ جناب زینب کبریٰ نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ خطبہ جب دیا تو کس کے لہجے میں دیا؟ بابا علی کے لہجے میں۔ جناب زینب کبریٰ نے صرف لہجہ بابا کا اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی الفاظ جو بابا کے الفاظ تھے انہی الفاظ کو اختیار کیا۔ صرف فصاحت و بلاغت مولا کی نہیں تھی، وہی کلمات، وہی الفاظ کہ جو کل علی نے اختیار کیے تھے، وہی کلمات، وہی الفاظ جناب زینب کبریٰ نے اختیار کیے۔ کس طریقے سے؟ ایک مثال سن لیجیے، ایک مثال سن لیجیے۔ جب امیر شام نے مولا کے پاس خط لکھا تو اس خط میں لکھا، مولا کائنات کے پاس جب خط لکھا تو کہا کہ یا علی، مہاجر و انصار میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا مہاجر کیا انصار سب برابر ہے، مہاجر و انصار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا کو جلال آیا، مولا نے اس کے جواب میں لکھا ما للطلقاء وابناء الطلقاء التمییز بین المہاجر والانصار۔ کہا آزاد شدہ غلام کے بیٹے غلام کیا جانے کہ مہاجر کون ہے، انصار کون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا اس نے؟ کیا کہا تھا؟ یعنی کون مہاجر کون انصار؟ مولا نے جواب میں لکھا کہ ما للطلقاء وابناء الطلقاء التمییز بین المہاجر والانصار۔ کہا آزاد شدہ غلام کے بیٹے غلام کیا جانے کہ مہاجر کون انصار کون۔ ہم تو جب مکے تم سے جنگ کے لیے آئے تھے تو تم تو ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے، تم نے تو اپنے گھروں میں پناہ لے لی تھی، تم تو ہمارے آزاد شدہ غلام ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی زینب نے وہی کلمات، وہی الفاظ اختیار کیے جو مولا کے الفاظ تھے۔ بھائی کل مولا نے باپ اور دادا کو غلام کہا، کیا کہا مولا نے؟ مالک طلقاء وابناء الطلقاء التمییز بین المہاجر والانصار۔ کا آزاد شدہ غلام کے بیٹے غلام کیا جانے کہ مہاجر کون، انصار کون۔ بھائی کل علی نے باپ اور دادا کو غلام کہا تھا، یہاں یزید کے دربار میں زینب نے یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا یبنت، کہا یبنت طلقاء، او آزاد شدہ غلام کے بیٹے باپ اور دادا کو علی نے غلام کہا، بیٹے کو زینب نے غلام کہہ کے یہ بتا دیا کہ یزید تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام، تیرا دادا بھی غلام۔ مردہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مالک طلقاء وابناء الطلقاء التمییز بین المہاجر والانصار۔ آزاد شدہ غلام کی اولاد غلام کیا جانے کہ مہاجر کون، انصار کون۔ کل باپ اور دادا کو علی نے غلام کہہ کر ذلیل کیا تھا، آج یزید کے دربار میں زینب یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہہ رہی ہے یبنت طلقاء، او آزاد شدہ غلام کے بیٹے، او آزاد شدہ غلام کے بیٹے۔ کل وہاں پر مولا نے خط میں لکھا تھا تم کیا جانو مہاجر کون، انصار کون۔ مہاجر تو وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے، مہاجر تو وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے۔
تمہارا دین سے کیا تعلق؟ تم نے اگر کبھی دین کے لیے مقصد الہی کے لیے ہجرت کی ہو تو بتا. اور پھر جب خط میں لکھا تھا اس نے کہ علی آپ کو تو ہم ایسے لے کے آئے تھے کہ جیسے اونٹ کو لایا جاتا ہے, زبردستی لے کر آئے تھے. مولا نے جواب میں لکھا کہ تو چاہتا تھا کہ میری قداحت کرے, تو چاہتا تھا کہ میری مذمت کرے, لیکن دیکھ یہاں پر بھی اللہ نے تجھ سے میری مدح کرا دی. اس لیے کہ جب ثقیفہ کے بارے میں تم مجھے لے کر گئے تھے, علی اپنے اختیار سے نہیں گیا تھا, تم زبردستی لے کر گئے تھے. اور علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم زبردستی لے کر گئے تھے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی علی نے نہ کبھی ثقیفہ کو مانا نہ ثقیفہ کے رہبر کو مانا, نہ کبھی ثقیفہ کو مانا نہ ثقیفہ کے رہبروں کو مانا نہ ان لیڈروں کو مانا. یہی تو کہہ رہے تھے دربار میں, ہم یہاں اپنے اختیار سے نہیں آئے, تم ہمیں زبردستی لے کر آئے ہو. کل میرے بابا کو زبردستی لے کر گئے تھے تاکہ بیعت لو, آج سید سجاد کو زبردستی لے کر آئے ہو تاکہ بیعت لو. کل بابا نے ثقیفہ کا انکار کیا تھا, آج ہم بھی تمہاری خلافت کا انکار کرتے ہیں. جناب زینب کبریٰ صرف فصاحت و بلاغت نہیں تھی, صرف لہجہ علی کا نہیں تھا, وہی کردار نبھایا ہے کہ جو مولائے کائنات نے نبھایا. اور عظیم جملہ, آخری جملہ سن لیجیے بس, کس طریقے سے کردار علی کو نبھایا جناب زینب کبریٰ نے. دیکھیے زینب نام ہے کردار علوی کا, اور عاشور تک اس کردار کو مولا عباس نے نبھایا, عاشور کے بعد اس کردار کو زینب کبریٰ نے نبھایا. اس لیے کہ علی کی ذمہ داری تھی نبوت کی حفاظت کرنا, عباس کی ذمہ داری تھی امامت کی حفاظت کرنا. عباس نے حفاظت کی امام حسین کی, جب تک زندہ رہے مولا حسین پر خروچ نہ آنے دی, اور یہی ذمہ داری پھر زینب کے کاموں پر آئی. امام سید سجاد کو مدینے تک واپس لے جانا یہ زینب کبریٰ کی ذمہ داری تھی. وہی کردار جو مولا کائنات نے نبھایا, وہی کردار جناب زینب کبریٰ نے نبھایا. کس طریقے سے جب جنگ احد میں یہ اعلان ہوا, شیطان کی آواز آئی, قد قتل محمد, قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے, محمد قتل ہو گئے. تو یہ جو رسول کے زبردستی کے عاشق بنتے تھے نا, جو رسول کے بڑے حامی بنتے تھے, انہوں نے تلوار چھوڑ اور دوڑ لگانا شروع کر دیا, اور گھوڑے کی رفتار سے تیز خود بھاگ رہے تھے, سب کو چھوڑ بھاگنا شروع کر دیا. ان سے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں, جنگ نہیں کر رہا. تو کہا کہ جب رسول نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے, جب رسول نہ رہے تو ہم جنگ کر کے کیا کریں گے. لیکن جو رسول کا سچا عاشق تھا, جو رسول کا سچا حامی تھا, وہ میدان سے نہ بھاگا, وہ جنگ کر رہا تھا, وہ تلوار چلا رہا تھا. کسی نے آنے کے بعد پوچھا یا علی سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, آپ کیوں نہ چلے گئے؟ تو علی نے جواب دیا کہ جب نبی نہ رہے تو میں جی کے کیا کروں گا. جب علی نہ رہے تو میں جی کے کیا کروں. تو زینب کردار ہے, زینب نام ہے کردار علوی کا. جب جنگ احد میں یہ اعلان ہوا, نبوت قتل ہو گئے, محمد قتل ہو گئے, نبوت قتل ہو گئے, نبوت قتل ہو گئی. جب یہ اعلان ہوا تو علی نے اپنے دوست پہ نبوت کو ڈالا. ہائے ہائے ہائے, علی نے جب یہ اعلان ہوا جنگ احد میں کہ نبوت قتل ہو گئی, نبوت قتل ہو گئی, تو مولا نے اپنے دوست پہ نبوت کو ڈال کر نبوت کی زندگی کا اعلان کیا. اور جب شام غریبہ میں یہ اعلان ہوا کہ امامت قتل ہو گئی تو زینب نے سید سجاد کو دوش پہ ڈالا. جب اعلان ہوا جنگ احد میں نبوت قتل ہو گئی
زینب نے دوش پر امامت کو ڈال کر یہ اعلان کیا کہ دیکھو عصر عاشور امام قتل ہوا ہے، امامت قتل نہیں ہوا، اس لیے کہ امامت کو بچانے کی ذمہ داری زینب کبریٰ کے کاندھوں پر تھی۔ اور ایک کس طریقے سے کیا بخوبی جناب زینب نے اس کردار کو نبھایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ جب بھی دشمن نے چاہا کہ سید سجاد کو قتل کر دے، جناب زینب کبریٰ آگے آ جاتی تھی، سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، ذمہ داری جناب زینب کبریٰ کے کام ہے۔ اس لیے کہ امام حسین جناب زینب کبریٰ کو ذمہ داری دے کر گئے تھے، بہن زینب امامت کو بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس امام کو مدینے تک لے کر آنا، اس امامت کو بچانا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا کہ بھیا نانا کے مقصد کو بچانا ہے، شریعت الہی کو بچانا ہے، بھیا دین اسلام کو بچانا ہے۔ زینب اپنا سب کچھ قربان کر دے گی لیکن اس دین کو بچائے گی، امامت کو بچائے گی۔ کہا بہن زینب اس مقصد کی حفاظت کے لیے تمہیں اپنی چادر بھی دینی پڑے گی۔ بھیا حسین کہ اللہ کی شریعت بے سایہ نہ رہے، اس کے سر پر میں اپنی چادر کو ڈال دوں گی۔ زینب بے ردا بازار کوفہ و شام جائے۔ بس میرے عزیزوں آخری ایام ہے، ایام عزا کے۔ 50 سے زیادہ دن ہو گئے محرم کا چاند نمودار ہو گئے۔ وہ بتا سکتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو میں بس دعا کر رہے تھے، بس ایک گزارش ہے مولا آقا اگر ہم سے کمی ہو گئی وہ ہم آپ پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے مولا، اتنی زندگی دینا کہ اگلے سال پھر فرش ایسا بچھائیں، آپ کا ماتم کریں، آپ پر گریہ کریں مولا۔ بس 2-3 جملے صاحب کی سننی کی جناب زینب کبریٰ۔ عجیب ایام عسیری کا ایام گزرے ہیں، ہم سب غیرت دار ہیں، اپنے سینوں میں غیرت مند دل رکھتے ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہماری ناموس کے اوپر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں خدا کسی جوان کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو سید سجاد نے دیکھا۔ روایت میں ایک جملہ ملتا ہے وردت زینب علی ابن زیاد، زینب کبریٰ سر برہنہ ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی۔ میں نے بھی بڑی آسانی سے جملہ پڑھا، آپ نے بھی سن لیا، لیکن عزیزوں یہی وہ جملہ ہے کہ جس جملے پر مرزا شیرازی نے پوری مجلس تمام کرا دی تھی۔ خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، مسائل پڑھ رہا تھا،
اس نے یہی جملہ پڑھ دیا کہ زینب کبریٰ سرپرہنہ ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی۔ بس مجلس سے مجمع سے میرزائے شیرازی کھڑے ہوئے کہ خطیب خاموش ہو جا، خطیب بس آگے کچھ نہ پڑھنا۔ خطیب نے ہاتھ کو جوڑ دیا، آہا جناب کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ کہ نہیں، تو نے کچھ غلط نہیں پڑھا۔ ارے بس پہلے اس جملے کا تو حق ادا ہونے دے۔ ارے کہاں میری شہزادی زینب، کہاں شرابیوں کا ہجوم؟ اجرکم اللہ کی آواز گریہ بلند ہے، ہاں کھل کے گریہ کیجئے گا، اس لیے کہ امام کو آپ کا آواز بلند گریہ بہت پسند ہے۔ آپ کو آپ کا آواز بلند گریہ کرنا امام کو بہت پسند ہے۔ یہی واقعہ ملتا ہے کہ جب مجلس ہو رہی تھی، امام بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے، برابر میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے اس سے پوچھ لیا، ارے میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں، تو گریہ نہیں کر رہا، تو گریہ نہیں کر رہا ہے، تو رو نہیں رہا ہے؟ اور اس صحابی نے اپنا رومال آگے کیا، کہا جناب امام آقا، ارے میں گریہ کر رہا ہوں، میں بہت گریہ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میرا رومال میرے لشکوں سے تر ہو چکا ہے۔ بس امام نے کہا کہ بس ایسے گریہ نہ کر، کہ مولا پھر کیسے گریہ کرو؟ ارے چیخ مار کے سینے پہ ہاتھ مار کے بول، یا حسین اجرکم اللہ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزو دو جملے مصائب کے سنیے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، عبادت تمام ہو جائے۔ امام حسین کو اپنی ناموس کا بڑا خیال تھا، امام حسین کو بڑا پردے کا خیال تھا۔ ارے یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور حسین اور خیموں سے رخصت ہو کر آ رہے تھے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ ارے ہائے، ارے ان نامحرموں کے مجمع کے درمیان اپنے گھر کی ناموس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو، ارے روایت میں ملتا ہے، آخر جملہ سن لیجئے، انشاءاللہ روتے ہوئے جائیں گے۔ آپ کی خدا آپ کی ان رحمتوں بن آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ بس روایت کا یہ فقرہ ہے کہ جب عصر عاشور حسین اور زخموں سے چور، ارے کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے خنجر مارے۔ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے نا، جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، اب حسین غش عالم میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کا لشکر دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں کہ حسین کے قریب جائے جو یہ دیکھ سکے کہ حسین دنیا سے رخصت ہو گئے یا حسین زندہ ہے، حسین دنیا سے رخصت ہو گئے یا حسین زندہ ہے۔ کسی میں ہمت نہ ہو سکی، بس شمر آگے آیا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے حسین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو قیامت کا جملہ ہے عزیزو، اپنے دلوں کو تھام لیجئے گا۔ جملہ کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے حسین دنیا سے رخصت ہو گئے یا حسین زندہ ہے۔ کہ اچھا، اگر تمہیں یہی معلوم کرنا ہے نا کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر حسین کی طرف نہ جاؤ، حسین کے خیموں کی طرف۔ اے عزادارو، ارے یہ لشکر خیموں کی طرف چلا، ارے حسین نے گولیوں چلنا شروع کیا۔ اے ظالمو، ارے خیموں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ آواز دی، اے عباس، اے علی اکبر، اے بیٹا قاسم، فسبون ہمیں حرم رسول اللہ۔ اے عباس، آؤ زینب کی چادر کو بچاؤ۔ اے علی اکبر، اے سکینہ کو تماچے کھانے سے بچاؤ۔ اے بیٹا قاسم، ارے خیموں میں آؤ۔ وسيعمل الذين ظلموا أيام فلهم إنا لله وإنا إليه راجعون ذنب قضائه وتسليما لأمره ما كان حسين